إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون معزز اساتذہ کرام، شیوخ عظام اور میرے دل سے عزیز طلبہ کرام، سب کے لیے تحیت الاسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے آپ کو اس مقام سے بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں کہ آپ سے مخاطب ہوں، لیکن ہمارے دوستوں کا، ساتھیوں کا تقاضا اور اصرار مجھے مجبور ہونا پڑا، اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ آپ کا بھائی اگر آپ سے نصیحت طلب کرے تو نصیحت کر دیا کرے۔ تو اسی حدیث کے بمصداق کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ثبات اور سداد کا سوال ہے، ہماری زبانوں کو سیدھا رکھے، دلوں کو سیدھا رکھے، اور یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں
ایک درد مند دل سے نکلیں اور آپ کے دل میں داخل ہو جائیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کئی نشستیں ہوں گی انشاءاللہ، اور میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ تو آج کا جو موضوع ہے کہ منہج اہل حدیث ضروری کیوں ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ منہج کیا ہے اور اہل حدیث کیا ہے، کیونکہ لفظ منہج بھی کچھ لوگوں کی پریشانی کا باعث ہے۔ منہج عربی لفظ ہے اور اس کا مادہ نون ہا جیم، نہج، اور نہج کے تین استعمال، ایک ہے نہج الطریق، دوسرا نہج الطریق، اور تیسرا نہج له الطریق۔ نہج الطریق اس استعمال میں یہ فعل لازم، نہج الطریق ہے وضح الطریق، واستنار الطریق، کہ راستہ روشن ہو گیا، راستہ واضح ہو۔ اور نہج الطریق یہ استعمال متعدی ہے، سلک الطریق۔ اچھا، یہ سارے لغوی معنی ان کا استنداد کتاب و سنت سے، کتاب و سنت سے ہٹ کر نہیں۔ اگر وضاح طریق ہے راستے کا روشن ہونا، راستے کا واضح ہونا، تبھی آپ نے شیخ طاہر حسن حدیث سنی، نبی علیہ السلام کا فرمان، ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اس معنی کا اصل یہ حدیث ہے کہ میں تمہیں ایک روشن اور واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس میں رات نامی شے کا تصور نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے روشن چیز سورج ہے، مگر سورج پر بھی رات غالب آ جاتی ہے، سورج چھپ جاتا ہے، مگر یہ دین چھپتا نہیں، اس کی رات میں دن ہے، ہر چیز بالکل واضح۔ نہج الطریق اے وضح الطریق واستمداد هذا الحدیث۔ اور اگر متعدی استعمال ہو، نہج الطریق اے سلک الطریق، الطریق الواضح، یہ بھی ماخوذ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث سے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ یہ سلوک طریق، علامہ ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ نے اس سلوک طریق کے دو معنی بیان کیے۔ ایک ہے سالک بمعنی مشا، المشی، المشی لطلب العلم، جیسے جابر کا جانا عبداللہ بن انیس کے پاس مدینہ سے شام، یہ مشی بالاقدام، محدثین کے رحلات۔ اور حضور الرازی کا قول کہ میں نے طلب حدیث میں 4000 میل پیدل سفر کیا، یہ مشی بالاقدام۔ پوچھا کہ ثم ترکت المشی، پھر آپ نے چلنا چھوڑ دیا؟ میں نے ثم ترکت العد، پھر میں نے گننا چھوڑ دیا۔ یہ من سلک طریقا اے مشا طریق العلم طریق الواضح لطلب العلم۔ اور بقول ابن رجب رحمہ اللہ کے سلوک کے طریق کا دوسرا معنی اس خطہ پر چلنا جو محدثین کا مرسومہ ہے، وہ اصول، وہ مناہج جو محدثین نے ذکر کی، جو ان پر چلتے رہے۔ اس کا ایک معروف قول عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کا
اول العلم النیہ، ثم السماع، ثم الحفظ، ثم الفہم، ثم العمل، اور ثم الاداء۔ یہ خطہ مرسومہ محدثین، اس علم کا جو پہلا مرحلہ، پہلا قدم نیت صالحہ، اللہ میرے اور آپ کے دل کو اخلاص سے بھر، اور یہاں ہم اخلاص سے بیٹھیں، میرا آنا بھی اخلاص سے ہو، آپ کا بیٹھنا بھی اخلاص سے ہو۔ ورنہ میرے عزیز بچوں، اخلاص اگر نہیں ہے تو اس مجلس کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَمْضَىٰ، یہ پوری زندگی کہاں گزاری، ایک ایک لحظے کا حساب بتانا پڑے گا کہ کس نیت سے یہاں بیٹھے۔ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تو پہلا مرحلہ نیت، اور ثم السماع، پھر سفر کرنا، علماء کے پاس جانا، محدثین کے پاس جانا۔ یہ علم میں کبر نہیں چلتا کہ آپ سمجھے میں پیسے والا ہوں، کتابیں لے کے گھر بیٹھ جاؤں۔ یہ سفر کرنا میری شان کے خلاف۔ جنہوں نے اس منہج کو اختیار کیا، یا تو غلام قادیانی بن گیا یا غلام پرویز بن گیا، سفر نہیں کیا انہوں نے، کتابیں لے کے گھر بیٹھ کے پڑھا، مرضی کا سمجھا، اور کیا سے کیا بنا۔ اور یہ علم جس کا خطہ مرسومہ، نیت کے بعد سماع، جانا علماء کے پاس۔ امام بخاری رحمہ اللہ کیا تھے، اور 16 سال سفر کیا طلب حدیث کی، پھر بیٹھ کے بخاری لکھی، اور کئی بار گئے، کئی شہر، بغداد میں، کوفہ میں، ان 6-7 بار گئے۔ یہ مشی بالاقدام، چل کے جانا، اور پھر ثم الحفظ، ثم الفہم، علم کو حفظ کرنا، علم کو سمجھنا۔ یہ سارے مراحل ہمیں اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ حفظ علم بہت ضروری ہے، ایک طالب علم کا لازمی، بلکہ ایک عالم کا لازمی اثاثہ ہے۔ یہ نہ کہ آپ حج کرنے گئے ہوں، کوئی سوال کرے تو آپ کہیں میں کتاب دیکھ کے آتا، وہاں کہاں کتاب دیکھو۔ ابن قیم رحمہ اللہ حج کے لیے نکلے اور قلم اور کاغذ ساتھ رکھ لیے، جہاں پڑاؤ ڈال دے لکھنا شروع کر دیا، جہاں موقع ملے لکھنا شروع کر دیا۔ واپسی میں بھی لکھتے آئے، گھر پہنچے تو کتاب تیار ہو چکی تھی، زاد المعاد۔ اس سفر کے دوران نہ کوئی لائبریری تھی، نہ کوئی شیخ تھا، اکیلے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں حدیث بھی، تفسیر بھی، رجال بھی، تاریخ بھی، حتیٰ کہ علم طب، فقہی مسائل بھی۔ حفظ ایک عالم کی شان۔ ابن حزم رحمہ اللہ کی کتب جلا دی گئی، یہ ایک الگ داستان۔ انہوں نے جلانے والوں سے جو مذاق اڑا رہے تھے، کہا، کچھ اشعار کہہ دیے تھے، ان کا خلاصہ یہ کہ تم نے اگر میری کتابیں جلا دی ہیں تو سن لو، تم نے صرف اوراق جلائیں، کتابوں کا سارا علم میرے سینے میں موجود۔ تو حفظ اور فہم، یہ فہم اصل اساس، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اور عمل، اور ثم النشر۔ آج ہم نے ترتیب الٹی کر دی، 2 لفظ پڑھ لیے اور ثم النشر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر آ گئے، اسٹیج پر آ گئے، جن کا کوئی شیخ ذکر کر رہے تھے۔ ہمارا آغاز نشر سے ہو، وہ نیت اور سماع، رحلہ ادھر علماء، وہ سب متروک ہو چکے۔ 2 لفظ پڑھ لیے شیخ الاسلام نے، اور جناب پھر نشر کی منزل سنبھال لی۔ نہیں، یہ خطہ ابن رجب جو فرما رہے ہیں، منصالہ کا طریق ہے، سلوک کے طریق، مشی بالاقدام، مسلوک کے طریق،
العمل على منهج المحدثین، جو انہوں نے ایک منہج آپ کے سامنے پیش کیا طلب علم کا. یہ دونوں لغوی معنی ان کا ہمیں شرعی استمداد میں نہج الطریق واضح الطریق ترکتکم علی البیضاء، نہج الطریق سلک الطریق الواضح من سلک طریقا، اور ایک نہج له الطریق بین له الطریق الواضح. اور بعض علماء لغت نے ایک عجیب معنی لکھا، میرا ایمان تازہ ہو گیا، ان خط و رسم، رسم الطریق، منہج کا معنی بیان کیا الطریق الواضح الذي توصل الى الغایۃ المتعینہ. منہج ایک واضح راستہ ہے جو آپ کو اپنی محدد اور معین غایت تک پہنچاتا ہے. غایت کیا ہے؟ خیر یا شر؟ غایت اگر خیر ہے تو جو منہج اس کے لیے مطلوب ہے اس پر چلنا ہے تاکہ خیر تک پہنچ جائے، جنت تک پہنچ جائے اور اللہ کی رضا تک پہنچ جائے. یہ خطہ و رسم نبی علیہ السلام کا جو امت کو سمجھانا ہوتا تھا وہ اقوال مبارکہ سے بھی تھا اور افعال مبارکہ سے بھی تھا، اور یہ خطہ و رسم بھی تھا. صحیح بخاری میں حدیث آپ خط مربع، جس میں آپ نے زندگی کے بارے میں ایک مثال سے سمجھایا، اور مسند احمد کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے خطا مستقیم، سیدھا خط آپ نے کھینچا. صحابہ دیکھ رہے ہیں اور منتظر سراپا اشتیاق، کو علم آنے والا ہے. نبی علیہ السلام کا یہ عمل عبث نہیں ہے، وہ علم آنے والا ہے. اور خط حولہ خطوطا، اس خط مستقیم کے ارد گرد بہت سے خط کھینچے، بہت سے خط. پھر سیدھے خط پر آپ نے انگلی رکھی اور میں کہا ھذا سبیل اللہ، یہ راستہ اللہ کا. اور دائیں بائیں بہت سے راستے ہیں، ان کے سرے اس راستے جڑے ہوئے ملے ہوئے، مگر علی کل سبیل منہا شیطان، ہر راستے پر شیطان بیٹھا. جڑے ہوئے خط مستقیم سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا. یہ بات شیطان نے کہی تھی، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں. یہ سارے راستے جو طرق اور سبل، ان پر شیطان بیٹھا. کس روپ میں؟ ان دعات کے روپ میں جو اپنے اپنے منہج کی دعوت دے رہے ہیں، جن سے وہ اس لیے مرعوب ہیں کہ بعض کی باتیں اور بعض کی جادو بیانی، فصاحت، سلاست اور جادو بیانی سے مرعوب ہو جائے. یہ کوئی منہج ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انما البیان لسحر، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس چیز کو سمجھے نہیں کہ جادو، بیان جادو مانا بڑے فصیح و بلیغ بیان. جادو کفر ہے. نبی علیہ السلام سے ممکن ہی نہیں کہ خصائل کفر سے کسی خیر کی تعبیر فرمائے. جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا سب کفر. خصائل کفر سے آپ خیر کی تعریف کریں، تعبیر کریں، ممکن نہیں. یہ متنبہ کرنا مقصود ہے ہمیں کہ ایسے بیانوں کی لپیٹ میں نہ آ جائے. تمہارے سامنے آیات بینات احادیث مبارکہ ہیں، اس علم کے حامل علماء ہیں جن کی سند اللہ کے پیغمبر تک اور بواسطہ جبریل اللہ تک متصل ہے. یہ ایک نور، اس کو چھوڑ کر تم ایسے شعبدہ بازوں کے لپیٹ میں آ جاؤ صرف بیان کی جادو کر. جو اصل جادوگر ہوتے ہیں
ان کا جادو ایک بندے پر چلتا ہے، جادو کر رہے ہیں رات کے اندھیرے میں، بعض قبر کے گڑھے کھود کر بیٹھے ہیں، اثر اس کا ایک بندے پر، مگر یہ جو بیان کے جادوگر اس میڈیا کے ذریعے کروڑہ بندے ایک بار سن رہے ہیں، جادوگر زیادہ خطرناک ہے، بیان کے جادوگر زیادہ خطرناک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ خطہ ایک رسم ایک خط سے سمجھایا، سیدھا خط کھینچ کر ہذا سبیل ہوگا، دائیں بائیں خطوط، ہر سبیل پر شیطان بیٹھے، یعنی دعات شیطان کے روپ میں، اور یہ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ۔ صحیح بخاری کے حدیث آپ جانتے ہیں، صحابہ عرض کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کنا فی شر، ہم شر میں تھے، جاہلیت میں تھے، اللہ یہ خیر لے آئے، آپ کی بعثت ہوئی اور خیر آئے، اب خیر ہی خیر۔ حل بعد هذا الخیر شر، اس خیر کے بعد شر آئے گا؟ فرمایا آئے گا۔ حل بعد هذا الشر خیر، اس شر کے بعد خیر آئے گی؟ آئے گی۔ حل بعد هذا الخیر شر، اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ فرمایا کہ آئے گا۔ یہ حدیث کچھ وضاحت طلب ہے، یہ وقت نہیں ہے، یہ آخری شر۔ فرمایا کہ وہ شر کیا ہے؟ دعات علی ابواب جہنم، وہ شر جو ہے نا دعات کا ہو، دعات کا شکل وہ علماء نما ہو، مگر وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کے دعوت دیں۔ من اطاعهم قذفوه فی النار، جو ان کی پیروی کرے گا چونکہ جہنم پر کھڑے ہیں، وہیں سے اٹھا کر پھینک۔ یہ بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے کے برعکس۔ آپ دعوت دیتے تو آپ کی نیت کیا ہوتی، حرص کیا ہوتی؟ انی لآخذ بحجزکم عن النار وانتم تقحمون، میں دعوت دیتا ہوں اس درد کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ کہ ابھی سارے سننے والوں کو ان کی پشتوں سے پکڑے اور جہنم سے کھینچ۔ وہ دعات کیا ہوں؟ جو ان کو سنے گا، جو ان کی پیروی کرے گا، وہیں سے اٹھا کے جہنم میں ڈال۔ بڑی واضح بات، لیکن جو سبیل اللہ ہے اس پر اللہ اور اس کی رسول ان ربی علی صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اللہ کا رسول صراط مستقیم، اللہ صراط مستقیم، جس راہ پر چل کر اللہ ملتا ہے، اللہ کا رسول ملتا ہے، جو راستہ قاد اللہ وقاد رسول اللہ سے عبارت ہے، وہ سبیل اللہ ہے۔ اور جہاں قیل و قال آ جائے، چونکہ چنانچہ آ جائے، اور یہ جادوگری آ جائے، بیان کی جادوگری، سمجھو کہ یہاں علم خالص نہیں، علم خالص تکلفات سے پاک ہوتے ہیں، ہر راستے پر شہر۔ پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ تو یہ لفظ منہج کی تعبیر قرآن میں موجود ہے، یہ لفظ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، منہاج بمعنی منہج، لفظی فرق یہ ہے کہ منہج کی جمع مناہج آتی اور منہاج کی جمع مناہیج بالیا، منہج منہاج مناہج جمع اور منہاج مناہیج اس کی جمع، معنی ایک ہی ہے، مادہ ایک ہی ہے، نہج نون ہا جیم۔ تو اگر ان سارے ان لغوی مباحث کو سامنے رکھیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ منہج ایک روشن راستے کا نام ہے، اور وہ روشنی کتاب و سنت کی، اس پر چلنا اور اس کو اختیار کرنا یہ بھی منہج، اور آگے اس کو بیان کرنا، نہج لہو، آگے اس راستے کو پیش کرنا، یہ بھی منہج۔ راستے کا واضح ہونا
اس واضح راستے پر خود چلنا اور اس واضح راستے کو آگے پیش کرنا، یہ تینوں معنی لفظ منہج کی ردت ہوگی۔ میرا خیال اس تفصیل کے بعد لفظ منہج سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو اس سے کیا پریشان؟ یہ سارے معنی اور سارا یہ سلسلہ کتاب و سنت ہی سے ماخوذ ہے۔ تو یہ لفظ منہج کا ایک معنی ہلکا سا چھوٹا سا۔ اور اہل حدیث یہ آپ کا دوسرا لفظ اس موضوع کا۔ اہل حدیث کیا ہے؟ ویسے تو یہ بات آپ بھی جانتے ہیں دلائل سے، حدیث قرآن بھی اور حدیث نبی علیہ السلام کے فراہمی اور آپ کا فعل، آپ کی تقریر، یہ سب حدیث ہے۔ کہا یہ حدیث بعد یؤمن عباد القرآن، تو قرآن کو حدیث کہا گیا، اور قرآن نے کہیں حدیث دونوں کتاب و سنت دونوں پر بولا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، تو اللہ نے کیا اتارا؟ احسن الحدیث اتارا، اور اتاری دو چیزیں، وانزل اللہ علیہ کتاب الحکمت، قرآن اور حدیث اتاری۔ تو یہاں لفظ حدیث کتاب اللہ پر بھی اور سنت رسول اللہ پر، اس لحاظ سے اہل حدیث نے قرآن و حدیث والے تمیز کے لیے اس اصطلاح کو استعمال کیا گیا۔ آگے تفصیل آئے گی کہ امت کے بے شمار فرقے، اہل حق کا تمیز ضروری، جیسے عیسائیوں کے بے شمار فرقے، تو اللہ نے عیسائیوں میں سے ایک جماعت کو خطاب کیا، یا اہل الانجیل، جن کے پاس اللہ کی وحی انجیل ہے، کتاب اللہ ہے، یا اہل الانجیل کہہ کر جو بقیہ فرقے 72 فرقے عیسائیوں کے، ان سب سے ان کو جدا کر۔ پریشانی لوگوں کو یہ ہے کہ صحابہ کو اہل حدیث تھے، یہ لفظ ان کا استعمال ہوتا تھا، جو قرن اول ہے، جو خیر القرون، اس میں تو یہ نام موجود نہیں تھا۔ پہلی بات یہ کہ موجود تھا، بتائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس دور میں موجود ہونا ضروری نہیں تھا۔ چلیں آج اختصار سے نبی علیہ السلام کے حدیث پر غور کرتے ہیں۔ وہ آپ نے طبیعت کا بھی سن لیا، اور ہم ایک سفر کی طرف پیش ہے فوراً۔ تو وہ حدیث فرق، افترقت اليهود على 71 ملة وافترقت النصارى على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة۔ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72، میری امت کے 73 فرقے۔ یہاں وہ خبر موجود ہے کہ صحابہ اہل حدیث کیوں نہیں تھے، لیکن آپ کا اشکال ہم آپ کی سطح پر آ کر دور کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام 77 یہ مستقبل خبر، صحیح تنفیذ کی آگے کی خبر دی آپ نے کہ ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ مانا اس دور میں فرقے نہیں تھے، صحابہ امت واحدہ تھی، جماعت واحدہ تھی، تو ضرورت تھی کسی تمیز کی۔ سارے مسلم تھے، سارے مومن تھے، فرقے تو بعد میں بنے۔ جب امت واحدہ اور ملت واحدہ، جماعت واحدہ ہے، تو پھر الگ سے کسی نام کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اشکال جہل پر مبنی ہے۔ جب ایک جماعت ہے صحابہ کے نام، تو الگ سے نام کی ضرورت کیا، لقب کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں جو فرقے بن گئے، جو بن جائیں گے، پھر تمیز ضروری۔ جیسے ہم نے عیسائیوں کی مثال دی، یہ قرآن ان کو یا اہل الانجیل کہہ کے پکارتا، ان سارے فرق میں جو ایک حق جماعت اہل الانجیل، اس دور میں فرقے نہیں تھے، جماعت واحدہ تھی، امت واحدہ تھی۔
تو پھر یہ اصطلاحات استعمال کرنا، القاب استعمال کرنا، حنفی شافعی مالکی ضرورت نہیں تھی، نہ ان کا وجود تھا، لیکن اصطلاح صحابہ میں عام ہو چکی تھی۔ اس پر بے شمار شہادتیں، ایک شہادت پیش کرتا ہوں، امام عامر الشعبی، عامر بن شراحیل الشعبی رحمہ اللہ، ان کا قول حافظ حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ترکۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اور عامر الشعبی آپ جانتے ہیں 48 صحابہ کا تلمذ تھا، 48 صحابہ ان کے شاگرد تھے، ان سے حدیثیں روایت کی، اور 500 صحابہ سے لقاء ہیں، کبار تابعین 500 صحابہ سے لقاء، کچھ کی رؤیت تھی اور کچھ کی مصاحبت تھی، مگر باقاعدہ جو کتب سنت سے اور دواوین حدیث سے ہمارے سامنے ثابت ہوتا ہے 48 صحابہ سے ان کا تلمذ ہے۔ مانا صحابہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے 6 سال پیدا ہوئے، دور صحابہ کا عروج، فتوحات کے دور کا عروج، صحابہ کے بیچ رہنے والے، کبار تابعین کے استاد، کبار تابعین کے شاگرد، اس سے سنہری دور ہو سکتا۔ ان کا قول ہے لو استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت حدیثا الا ما اجمع علیہ اہل الحدیث، جو بات اب میں سوچ رہا ہوں پہلے سوچ رہی ہوتی تو میں صرف وہ حدیث روایت کرتا ہوں جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے۔ کہ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ دور صحابہ اور دور تابعین، اور یہ خیر الناس ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا دور صحابہ، اور پھر بعد کا دور وہ اس لیے بہتر ہے کہ وہ صحابہ کے شاگرد، انہوں نے دین صحابہ سے لیا، وہ بھی خیر الناس ہو گئے، اور بالکل یہ خیر الناس کا دور، صحابہ بھی موجود ہیں، تابعین بھی موجود ہیں، کبار تابعین، امام شافعی کا دور۔ یہاں ایک تو اہل الحدیث کا لفظ، دوسرا اجماع کا لفظ۔ اجماع کب بولا جاتا ہے؟ کثیر تعداد، اجماع کا لفظ جو ہے بذات خود کثرت تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ امام عامر شعبی فرمائے اہل الحدیث ان سب کو بولا گیا، تو صحابہ کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی اصطلاح رائج ہو چکی تھی، معروف ہو چکی تھی، کیونکہ محدثات اور فرق ظاہر ہو رہے تھے، اہل بدعت کے انڈے اور چوزے کچھ برآمد ہو چکے تھے، اور یہ بدعات نکلنے والی تھی۔ اللہ کی حکمت بالغ ہے، اللہ تمحیص چاہتا ہے، تمیز چاہتا ہے، اور اہل الحدیث کی اصطلاح سے یہ تمحیص اللہ نے ظاہر کی اور تمیز پیدا کی۔ اب اسلام کا نام چلے گا لیکن تمیز نہیں ہوگا، جو گمراہ فرقے پیدا ہوئے تھے، خوارج تھے، قدریہ تھے، جبریہ تھے، آگے چل کے معتزلہ، متکلمین، جہمیہ، مشبہہ، کچھ آگے چل کے اشاعرہ، ماتریدیہ، کلہم یدعون اننا مسلم، سب کا دعویٰ، تو تمیز کہاں سے ہے؟ اور سارے ان فرق کو جو محدثین نے لکھا اپنی کتب عقیدہ میں، ان کو فرق اسلام کے طور پہ ذکر کیا۔ تو اسلام کی اصطلاح سب پر ہے، تمیز کہاں سے آئے گا؟ بقول ابن صلاح رحمہ اللہ کے ایک داعی کے لیے استفادہ ضروری، شرط ہے۔ استفادہ میں نے شہرت، کون ہو تم؟ اگر مسلم ہو تو جہمی، معتزلی، رافضی، خارجی،
سب مسلم. امتیاز کہاں سے آئے؟ ساری اصطلاحات علماء نے استعمال کی ان سب فرقوں کے. باقی تفصیل میں آپ جائیں گے تو تفاصیل میں بہت سے امور آپ کو نظر آئیں گے. لیکن ایک مطلق جو حکم ہے وہ تو آپ جانتے ہیں. پھر تمیز کہاں سے آئے؟ اب یہ حدیث فرق جو ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں. یہ 73 فرقے یعنی یہ حدیث خود سمجھا رہی ہے کہ اہل حدیث کا منہج اختیار کرنا ضروری ہے. جب 73 فرقے ہوں گے ہر فرقہ اسلام کا معنی اپنے فہم سے پیش کرے, اسلام کی تعبیر اپنے ذہن سے پیش کرے. اسلام کا سب نام لیں, پھر کس تعبیر کو مانو گے, کس کو قبول کرو, سب نام لیں گے. الحمدللہ ایک ہی جماعت جس کا تشخص اور تمیز کتاب و سنت نے وعدے کی. جی ہاں, قرآن میں بھی حدیث میں, جس کو اختیار کرنا گمراہیوں سے بچ جاؤ. لیکن جو حدیث ہے حدیث فرق, اس میں کتنے علماء کی شہادت ہے ہم اہل الحدیث. یہ خطیب بغدادی کا رسالہ شرف و صاحب الحدیث مقابل مطالعہ, 6-7 محدثین کا انہوں نے کلام پیش کیا. امام یزید بن ہارون کا, علی بن مدینی کا, امام بخاری کا, امام احمد بن حنبل کا, احمد بن سنان کا, امام ترمذی کا. یہ جماعت جس کا ذکر ہے کہ سب جہنمی سوائے ایک, وہ اہل الحدیث. تو یہ صرف کلام ہوا میں نہیں, اگر دلائل کی تفسیر میں جائیں گے کہ بالکل یہ واضح بات, بالکل یہ نور حق ہے ان کی اقوال, یہ اہل الحدیث. ایک اور حدیث جس میں اس جماعت کی علامتیں بیان ہیں, منطبق کرو کس پر منطبق ہوتی. نبی علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کیا کیا طرق اختیار کیے, کیا کیا اسالیب اختیار کیے. وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طائفہ کے وجود کا ذکر کیا, امت کا ذکر نہیں. لا تزال طائفۃ من امتی, امت کا ذکر ہے, یہ امت اجابت ہے. امت دعوت الگ ہے, کفار, یہود, مجوس, منافقین سب الگ ہے. میری امت اجابت میں سے ایک طائفہ. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ فرقے کی دعوت الگ ہے, امت کی دعوت. کون سی دعوت؟ یہ امت کا یہ پورا ایک خلاصہ. امت 73 فرقوں میں سب کی دعوت دو گے کیا؟ اس طائفے کی دو گے نا جو طائفہ منصور, جنتی گروہ, جنتی جماعت, یہ سب کی دو گے. امت کے داعی بن, فرقے کے داعی. فرقہ کون ہے؟ اہل الحدیث بھی فرقہ ہے. پرلے درجے کی جہالت, یا آپ فرقے کا معنی نہیں جانتے یا اہل حدیث کا معنی نہیں جانتے. کہ فرقہ اصل سے کٹ جانے کا نام, تفرق یعتزل. جو اصل جو راستہ جو اللہ کے نبی نے کھینچا, جو خطہ جس پر آپ چل رہے ہیں, اس سے علیحدگی یہ تفرق ہے. اس پر چلتے رہنا اگر فرقہ ہے تو صحابہ بھی فرقہ, یہ معنی علیہ وسلم صحابہ اسی راستے پر چل, کتاب و سنت کا راستہ. تفرق ہمیشہ شخصیات کی بنیاد پر, فلاں کو پکڑ لیا الگ, اور یہ جو مسالک اور مذاہب بن گئے حنفی, شافعی, مالکی, سب شخصیات کی بنا پر. یہ سہروردی, نقشبندی, قادری, چشتی, شاذلی, حسینی,
یہ سارے فرقے موجود، تصوف کے بھی، یہ سب شخصیات کے نام ہیں۔ جو تفریق آپ نے کی ہے یہ جعلی تفریق ہے کہ ہم فروع میں حنفی ہیں، اصول میں اشعری، اور مسائل تربیہ میں چشتی قادری سہروردی نقشبندی۔ آپ کو مبارک، اصول ہوں، فروع ہوں، تزکیہ تربیہ کے مسائل ہوں، آپ سب میں محمدی ہیں سب سے، کیونکہ سارے کام اللہ کے نبی نے بیان کیے۔ یہ تو نہیں کہ آپ نے فروع بیان کر دی اصول اشعری پر چھوڑ دی، یہ اصول بیان کر دی اور فروع امام حنیفہ پر چھوڑ دی، یہ اصول و فروع بیان کر دی لیکن تربیہ اور تزکیہ کے مسائل ان 4 سلسلوں پر چھوڑ دی۔ ایسا تو نہیں، ہر چیز آپ لے کر آئے۔ یزکیکم بھی ہے، یعلم کتاب الحکمہ بھی ہے، یتلو علیکم آیاتی، سب ہیں، سارے کام آپ نے کیے، سارے وظائف آپ نے انجام دیے، آپ کی اتباع ہو۔ اس حدیث کی روشنی میں، دونوں حدیثوں کی روشنی میں، پھر امت کا داعی کیا ہوتا ہے؟ امت 73 فرقوں کا نام، 73 فرقوں کے داعی بنے۔ یہ ان میں سے ایک فرقہ، یہ ایک جماعت، فرقہ محمودہ بھی ہوتا ہے اور فرقہ مذمومہ بھی ہوتا ہے۔ اگر فرقہ بمعنی طائفہ ہے، یہ فرقہ محمودہ جو اللہ کے نبی کے متبع صحابہ کے منہج، اور فرقہ مذمومہ اگر اس راستے کو چھوڑ کر کسی شخصیت کو اپنا مقتدا مان لو، یہ فرقہ مذمومہ، امت کی تقسیم۔ اور اس امت میں سے ایک طائفہ حق پر قائم ہے، تو دعوت طائفہ کی دینی ہے، امت کی دینی۔ ہاں، اس کو تلاش کرو کہ نبی علیہ السلام نے حق وعدے کرنے کے لیے کیا کیا اسالیب اختیار کی۔ جیسے قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، آیات بینات موجود ہیں، اور کم عقلوں، اگر کتاب و سنت سے تمہیں انتفاع نہیں مل رہا، اور ایک اور راستہ، ایک اور طریقہ، ایک طائفہ قیامت تک قائم رہے گا، اس کو تلاش کرو، وہ دیکھ لو کون ہے۔ علامتیں بیان کرتے ہیں، وہ علامتیں فٹ کرو، کس جماعت پر منطبق ہو رہی، کوئی کمی چھوڑی آپ؟ یہ ہے ترکتکم عن البیضاء، راستہ بالکل واضح کر کے۔ میری امت کے لوگوں، رونا دھونا نہیں، دنیا سے جا رہا ہوں، صدمے سہے، تکلیفیں سہی، مگر راستہ واضح کر کے جا۔ دین بھی مکمل ہے اور دین بالکل واضح ہے۔ کتاب و سنت اگر تمہیں نہیں سمجھ آئے، چلو تم نے تعویلوں کے باب کس لیے، بے شمار عذر آ گئے تمہارے پاس، خبر روایت حجت نہیں، عقیدت احکام، یہ سارے ڈوبتے کو تنبے کا سہارا، یہ معنی حقیقی، معنی مجازی، کرو گے تعویل، مگر وہ علامتیں اس جماعت پر فٹ کرو، کس پر آ رہے ہیں؟ 4 علامتیں اگر ساری چیزوں کو جمع کریں، 4 علامتیں سامنے آ، 3 علامات مستقلہ ہیں اور ایک علامت کبھی ہے اور کبھی نہیں۔ ایک ہے قائمۃ بامر اللہ، ایک طائفہ ہمیشہ رہے گا جو اللہ کے امر پر قائم ہے۔ یہ طائفہ کون ہے؟ قائمۃ بامر اللہ کون ہے؟ جو اصحاب مذاہب ہیں، کوئی قائم علی فقہ شافعی، کوئی قائم علی فقہ مالکی، کوئی قائم علی فقہ حنفی، امر اللہ تو نہیں۔ نہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری باتیں امر اللہ ہیں، امر اللہ کتاب و سنت کا نام۔ اب جاؤ چراغ لے کے ڈھونڈو کہ وہ طائفہ جو قائم بامر اللہ وہ کون ہے، یہ علامت کس پر فٹ آ رہی ہے؟ دوسری علامت ظاہرین، اس کے 2 معنی لغوی اعتبار سے، بمعنی غالبی اور بمعنی مشہوری۔ ظاہرین کھلم کھلے، چھپے ہوئے نہیں، غیر مختفی، چھپے ہوئے نہیں۔ یہ ظاہر و باہر کون ہے؟ دنیا کی ساری جماعتیں چھپاتی ہیں اپنے آپ،
اپنے اقوال کو، اپنے مذاہب، یہ جو 4 سلسلے ہیں یہ چھپاتے ہیں اپنے جو خفیہ اعمال، طریقہ ذکر، جو یہ ضربیں لگانا اور جو شوبدہ بازی۔ ایک سعودی دوست ہمارا، وہ پہلے رائبنڈ جاتا ہے اور تبلیغ جماعت بڑا متاثر تھا، وہ کہتا رات کو میں محسوس کرتا وہ کام مجھ سے چھپ کر کرتا، میرے سامنے نہیں کرتا۔ مجھے تھوڑی سی تشویش بھی ہوئی اور تھوڑی سی میری حس جاگی کہ یہ آخر مجھ سے چھپ کر کیا کام۔ ایک دن میں پیچھے گیا تو کمرے میں بند، جو ایک شگاف مجھے نظر آیا، میں نے دیکھا اس میں حلقہ بنایا ہوا اور وہی جو ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ، ضربے مار مار کے، اور پھر تختی کے ساتھ پہلے لا الہ پھر الا اللہ، لا الہ پھر الا اللہ، پھر اللہ اللہ اللہ۔ چھپاتے ہیں اس کو، ظاہرین نہیں۔ بہت سی جماعتیں اپنے اعمال کو چھپاتی ہیں، اللہ اللہ بلکہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اخشا نمودہ بین النفی والاثبات، اگر میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کروں ہو سکتا ہے میں لا الہ پڑھوں، الا اللہ کہنے سے پہلے موت آ جائے۔ اللہ ایک ایسا اختصار جس میں سارا مطلب۔ یہ تعلیم کس نے دی لا الہ الا اللہ؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کس کا فرمان؟ اور کس کے کہنے پر فرمان؟ اللہ کو معلوم نہیں کہ نفی و اثبات کے بیچ میں موت آ سکتی۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ کہنا چاہ رہے ہیں اور لا الہ کہہ کر آپ کی موت آ گئی، اللہ کو معلوم نہیں الا اللہ کہنا چاہتا تھا۔ یہ دین میں ایسی سماحت ہے کہ آپ جہاد کو نکلے، راستے میں موت آ گئی، اللہ آپ کو شہادت کا دے۔ حج کرنے گئے، راستے میں موت آ گئی، اللہ آپ کو حج کا اجر دے۔ دین کی برکت ہے۔ بلکہ عمل نہ بھی کریں، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو نیت صالح کا اجر مل سکتا۔ جنگ تبوک کا سفر اس کی دلیل، کٹھن سفر تھا، طویل سفر تھا، کبھی پہاڑ عبور کر رہے ہیں، کبھی جنگل عبور کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ مدینہ میں بیٹھے اپنے اہل و عیال، سواریوں کی قلت تھی، اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کیا۔ میں ما اجد ما احملکم علیہ، اتنی سواریاں نہیں میرے پاس، روتے ہوئے آتے، روتے ہوئے آتے۔ اللہ یہ دیکھ نہیں رہا، ایک قدم نہیں چلے ہوئے۔ فرمایا کہ ان بالمدینۃ رجال ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وهم معكم، تم سفر میں آئے ہو، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، پہاڑ عبور کر رہے ہو اور یہ جنگلات عبور کر رہے ہو، لمبا سفر شام کا، یعنی شام کو ٹچ کر کے آپ دنیا سے گئے، اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور تم جہاں جا رہے ہیں تمہارے ساتھ ساتھ من اجر میں تمہارے شریک ہیں، ایک قدم نہیں چلے۔ وہ نیتوں کے احوال کو جانتے ہیں۔ اگر نفی اور اثبات کے درمیان آپ کی موت آ گئی، اللہ نہیں جانتا، اس کے لیے ان بدعات کو اور شعبہ بازیوں کو تلاشنا ضروری۔ کہتا میں تو یہ سب دیکھا اور رات کی تاریکی میں وہاں سے نکل گیا، اتنی بدعات، اتنی خرافات، پھر چھپ کر کیوں کر رہے؟ ظاہرین نہیں، جو اہل حق ہوتے ہیں، جن کے دامن میں کتاب و سنت کے ہیرے ہوتے ہیں، نہ وہ چھپتے ہیں نہ اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں۔ ہر فتویٰ ہمارا ظاہر ہے، ہر عمل ہمارا ظاہر ہے، کوئی چیز نہیں چھپاتی۔ تو مثال تو پیش کرو، باقی ہر فرقے میں باطنیت ہے، اپنے عقیدے ظاہر نہیں کرتے، عمل ظاہر نہیں کرتے، لیکن جو اہل حق ہیں، جو طائفہ منصورہ، ظاہرین، چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ نہ ان کی باتیں چھپی۔ تو یہ علامت کس میں فٹ آ رہی؟ اور لا یضر من خالف من خذل، لا یضر، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، نہ ان کو ذلیل کرنے والا ذلیل کر سکے گا، نہ ان کی مخالفت کرنے والا ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ہاں غالبین میں ظاہر، غالب، غالب کا معنی ان کی حجت غالب ہو، وہ مغلوب نہیں ہوں گے حجت کے اعتبار سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے من طلب الحدیث فقد قویت حجت، جو حدیث کا طالب ہے اس کی حجت سب سے قوی ہے۔ ابھی عمر فرمایا کرتے تھے یہ اہل بھائی
آئیں گے تمہارے یادلون بالقرآن، قرآن کی آیتیں پڑھ کے تمہیں جھگڑے گی، بحثیں کریں گے، تعویلیں اپنی مرضی کی کریں، پڑھیں گے ضرور قرآن، وہی کلمۃ حق ارید بہ الباطل خارج عن الحکم الا للہ پڑھا، معنی اپنی مرضی کا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کلمہ تو حق ہے، مراد باطل ہے، معنی باطل ہے، تو کلمہ حق پڑھیں گے، لوگ سمجھے قرآن پڑھیں گے، معنی اپنی مرضی کا کریں گے۔ خذوہم بالسنت، ان کو پکڑنا اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ساتھ، فإن سنت آیت، سنت کا میدان یہ مردوں کا میدان، سنت لوگوں کو تھکا مارتی، تھکا مارتی۔ چھوٹا سا قصہ ذہن میں آ گیا، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ، ان کی کتاب الفقیہ والمتفقہ، بڑی مایہ ناز کتاب، پڑھیں مزے، اس میں ایک واقعہ نقل کی امام حنیفہ رحمہ اللہ امام وکیع بن جراح سے ملے، اور وہی بے ہمتی کی بات ہے، لو اشتغلت بالفقہ، کہ کاش تم فقہ کے ساتھ مشغول ہو جائے، وترکت الحدیث، حدیث کو چھوڑ دو۔ شاید کیوں؟ کہ حدیث کے لیے بار بار سفر، فلاں بصرہ جاؤ، بغداد جاؤ، کوفہ جاؤ، محدثین سے سماع، علماء سے سماع، اور فقہ میں بیٹھے بیٹھے مسائل نکال دے جاؤ، مشکل کام تھوڑی ہے، بڑا آسان کام، برقی آپ نے سے آ کر کرتے حدیث مشکل کام۔ لو اشتغلت بالفقہ، فقہ کے ساتھ مشغول، کہا کہ میں نے عرض کیا کہ الیس الحدیث یجمع الفقہ کلہ، حدیث میں فقہ نہیں ہے کیا؟ فقہ الگ ہے، حدیث الگ ہے؟ کہا کہ ہاں، کتنے مسائل جو حدیث میں ہیں یہ فقہ، شیخ مثال دیجیے کہ ایک فقہی مسئلہ اس کو حدیث سے حل کر، بچہ ایک پیدا ہوتا ہے، کسی خاتون نے جنم دیا اس کو ایک مرد کے بستر پر، اور مرد اس کا انکار کر کہ میرا بیٹا نہیں، خاتون کہتی نہیں آپ کا، وہ کہتا نہیں میرا نہیں، ولد الحرام۔ اب اس کا کیا حل ہے حدیث سے سمجھ، بالکل واضح بات، قضاء بالموعد والملاعن، اپنی سنت پیش کی، عبداللہ بن عباس کی حدیث پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں لعان کا فیصلہ فرمایا، اس کا تو واضح، ہماری حدیث ان تک نہیں پہنچی، خاموش ہو گئی۔ امام وکیع فرماتے ہیں اس کے بعد جب بھی مجھے شیخ نظر آئے تو راستہ بدل لیا کرتے، یعنی مجال حدیث مشکل، یہ میدان مشکل، تو فرمایا کہ یہ قرآن پڑھ کے تم سے جھگڑیں گے، بحثیں کریں گے، قرآن کا معنی اپنی مرضی کا کریں، خذوہم بالسنت، تم سنت پڑھ کے پکڑو، سنت اصل غلبہ ظاہری بمعنی غالبی، ظاہر بمعنی غیر مختفی، اور ساری علامت اہل حدیث کی حجت طبعی ہے، اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے، نہ ان کو ذلیل کرنے والا اور نہ ان کی مخالفت کرنے والا۔ غلبہ تو حدیث کے لیے، جن کا سینہ معارف حدیث سے منور ہو، مالا مال ہو، مغلوب نہیں ہوتا۔ وقتی کسی کی شکست سے فتح یہ محل بحث نہیں، لیکن ایک انجام کار کے اعتبار سے غلبہ اور حجت ان کے لیے جن بس حدیث کا علم، نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا سکے۔ کتنی مسجدیں میرے سامنے اس اہل حدیث جن کو باقاعدہ آگ لگا دی، اور اب وہ قائم ہے بحمد اللہ، کئی کی منزلہ بن چکی، جماعت میں پھیل چکی۔ یہ اس منہج کے حق ہونے کی دلیل، لوگوں نے کوشش کی نقصان پہنچانے، نقصان نہیں پہنچا۔ یہ تین علامات مستقلہ، چوتھی علامت وہ بھی ہے، کبھی ہے اور کبھی نہیں، اور وہ جہاد، یقاتلون فی سبیل اللہ،
قتال ہمیشہ نہیں، کبھی ہے اور کبھی نہیں. اور قتال بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی. قتال والحرب والسجال، والحرب والسجال اللہ آزماتا ہے. یہ نظام تمحیص کا نظام. اللہ اگر فتح ہی فتح دے تو لوگ سمجھے کہ یہاں فتح ہی فتح. جیسے منافقین نے بدر کے پاس کہ وہ 1000 یہ 313 فتح یاب ہو گئے، مانا یہاں فتح ہی فتح. مگر جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. کتنا گہرا صدمہ، حتیٰ کہ امام الانبیاء کو زخم. اب منافقین سمجھے یہاں بھی مار پڑ سکتے. یہ تمحیص اللہ کا نظام. بالحرب والسجال یوم لنا یوم علینا. تلوار ہمیشہ قائم نہیں رہتی اور جہاد ہمیشہ جاری. آج ہے کل ہے پرسوں نہیں، کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے. اور کبھی ہے تو غلبہ اور فتح ہے، اور کبھی ہے تو عارضی شکست. تلوار ٹوٹ بھی سکتی، مغلوب بھی ہو سکتی. مگر یہ 3 علامات کے مستقل ہیں اس جماعت میں موجود. تلاش کرو. آیات بینات موجود ہیں، کتاب و سنت موجود ہے. اور یہ کافی نہیں تمہارے لیے. ان افراد کو ڈھونڈو. یہ طائفہ قیامت تک رہے گا. اصل پر قائم کتاب و سنت. القاب مختلف ہو سکتے، یہاں یہ اہل الحدیث کے نام سے ہندوستان میں، نیپال بنگلہ دیش اہل الحدیث کے نام سے، بلاد عرب میں سلفی کے نام سے، سوڈان مصر میں انصار السنہ کے نام سے، انڈونیشیا ملائیشیا میں محمدی کے نام سے. القاب مختلف ہیں، اصل اور منہج ایک. اس لیے شریعت نے کوئی نام نہیں لیا، منہج بیان کر دیا. ہم ما انا اليوم اصحابی، جس پر آج میں ہوں وہ میرے صحابہ. یہاں آج ہم اتفاق کرتے ہیں. باتیں بہت پھیل سکتی ہیں. انشاءاللہ یہ موضوع جاری ہے، انشاءاللہ ملاقات آپ سے ہوتی رہے گی. اللہ ہمیں فہم حق کی توفیق دے دے اور اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان افکار سے بچائے جو گمراہی پر محتاج ہوتے. صراط مستقیم پر مستقیم چلنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ نے بیٹھ کر سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ٹوٹی پھوٹی معروضات اللہ اس کا اگر یہ حق ہے تو اس کا نفع پہنچا دے، اور اگر کچھ ناحق باتیں تو اللہ ہمیں سمجھ اور ہدایت کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ.